أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، کتاب جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اس کتاب سے کوئی تنگی نہ ہو تمہارے دل میں، تاکہ تم ڈراؤ اس کے ذریعے، اور وہ کتاب یاد دہانی ہے مومنین کے لیے۔ آج ہم لوگ نئی سورہ شروع کر رہے ہیں، سورۃ الاعراف۔ پہلے تو اس حوالے سے 3 بات سمجھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اعراف کے معنی کیا ہے۔ اصل میں عرف کے معنی آتے ہیں ابھری ہوئی چیز جس کو پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو، دیکھتے ہی پہچان لے فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز۔ ہموار جگہ پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو کبھی پہچاننے میں دقت ہوتی ہے، گڈھے میں ہوتی ہے تو پہچاننے میں دقت ہوتی ہے، لیکن ابھری ہوئی جگہ، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ چوٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ابھری ہوئی جگہ ہو، نمایاں جگہ ہو، اسٹیج ہو، کچھ بھی ہو، اس کو بولتے ہیں عرف۔ اس کی جمع ہے اعراف۔ ٹھیک؟ تو اب اعراف کا مطلب ہے کہ بہت ساری ابھری ہوئی جگہیں، اب بہت سارے پہاڑ بھی ہیں، بہت ساری چوٹیاں بھی ہیں، بہت ساری دیوار بھی ہیں۔ یہ تو اس کا لفظی معنی ہے، لیکن سورہ کے تناظر میں جو مفہوم عموماً مفسرین یا علماء لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہے، اور آڑ جو بھی بنائی جاتی ہے وہ اس سے اونچی ہوتی ہے، چاہے جتنی اونچی ہو، چاہے وہ دیوار ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، جو بھی ہو۔ ٹھیک؟ اب جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ نہ ہونے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ عام طور سے یہ ہے کہ نیکی بری بدی برابر ہے، اس لیے اب کیا ہو ابھی طے نہیں ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں وہ گویا جنت جہنم کے بیچ میں ہوں گے، جب فیصلہ ہوگا تو اسی لحاظ سے چاہے جنت میں جائیں گے چاہے جہنم میں جائیں گے۔ تب ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں جو آڑ ہے یا دیوار ہے یا کوئی اونچی جگہ ہے، وہاں وہ منتظر ہوں گے۔ انہی کو اس سورے میں اصحاب الاعراف کہا گیا ہے۔ انہی کو اس سورے میں کیا کہا گیا ہے؟ اصحاب الاعراف، وہ لوگ جن کی نیکی اور برائی برابر، ان کا فیصلہ اٹکا ہوا، وہ انتظار میں ہے اللہ کے فیصلے کے، اور امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ان کا تذکرہ ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سورہ کا نام سورہ اعراف ہے۔ یہ تو لفظی معنی اور جو معروف مفہوم ہے وہ یہ ہے۔ ٹھیک؟ لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اعراف اگر عرف کی جمع ہے اور عرف کے معنی آتے ہیں نمایاں، ابھرا ہوا، تو انسانوں کے درمیان جو نمایاں لوگ ہیں، جو ابھرے ہوئے لوگ ہیں،
جن کا اپنا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، ایسے لوگوں کا اعزاز ہوتا ہے نا، ایسے لوگوں کا اکرام ہوتا ہے، انہیں لوگوں سے الگ رکھ کر کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہیں معزز لوگ۔ تو اب یہ جو معزز لوگ ہیں یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ انبیاء ہو سکتے ہیں، یہ صلحاء ہو سکتے ہیں، یہ شہداء ہو سکتے ہیں، یہ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے صالحین ہو سکتے ہیں، جو بھی ہو سکتے ہیں۔ اصلاً ان لوگوں کو نمایاں مقام پہ رکھا جائے گا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، وہ لوگ ہیں اصحاب الاعراف۔ اب دکھا تو دیا جائے گا، لیکن اب ان کا مقام کہاں پر فائنل ہوا وہ منتظر ہوں گے، اس لیے کہ جب تک وہاں پہنچے نہیں تب تک ان کو بھی نہیں معلوم کہ میرا مقام کتنا عالی ہے، کتنا اس سے نیچے ہے یا کیا ہے۔ اس لیے ان کی اس کیفیت کا اظہار اس آیت میں نظر آتا ہے کہ وہ منتظر ہوں گے اللہ کے فیصلے کے کہ مجھ کو کہاں ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم اعراف کا بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، اب کون سا قابل ترجیح ہے وہ ایک سوال ہے۔ اب اس کو حل کرنے کے لیے جو اصول ترجیح ہوتے ہیں کہ اگر دو مفہوم کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے اور گنجائش دونوں کی محسوس ہوتی ہو تو اس میں سے کس کو ترجیح دیا جائے گا، یہ ہے۔ اب اس کو ترجیح دینے کے لیے ہاں ہاں فرشتوں کو اعراف کہا گیا ہے، یہ لوگوں نے رائے دی ہے، لیکن اس رائے میں اتنی کمزوری ہے کہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ فرشتوں کو نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، وہ کہے تو وہاں رہیں گے۔ معززین کو کدھر جانا ہے یہ تو اللہ کا حکم ہوگا، وہ کافی ہے، اور جو فرشتے پہنچانے کے لیے طے ہیں وہ کافی ہیں، ان کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں اور ان کو انتظار کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کی ڈیوٹی تو لگی ہوئی، آلریڈی وہ ڈیوٹی پر ہے، جب جیسا حکم ہوگا ویسا کرنا ہے۔ ان کی اس کیفیت سے بہت زیادہ وہ میل نہیں کھاتی رائے، اس لیے وہ بہت زیادہ ایسے تو بعض نہ اتنی رائے ہو جاتی ہیں کہ آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اب کوثر کے بارے میں 100 کے قریب رائے ہیں، کوثر سے کیا مراد ہے؟ امام فراہی کی تفسیر میں دیکھ لو، ساری رائے اکٹھا کر دی، لیکن جتنا انہوں نے اکٹھا کیا اس میں بھی بہت سارا چھوٹا ہوا، تو وہ سب سمجھنے کی کوشش کریں تو اور ماتھا پاتی، کبھی کوئی مسئلہ اٹکے تو ٹھیک ہے سمجھنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو قریب ترین سمجھ میں آتا ہے اپنے لفظ اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے، اس میں ترجیح کا سوال آتا ہے۔ اب ترجیح کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو ترجیح دینے کی کیا بیس ہے، تو اب وجوہ ترجیح میں یا وجہ ترجیح میں جو چیز سب سے پہلے کاؤنٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ جو رائے قرآن کی آیات سے میچ کرتی ہو وہ زیادہ قابل ترجیح ہوگی۔ اگر قرآن سے کوئی میچنگ نہیں بن رہی ہے تو احادیث سے میچ کرتی ہو تو زیادہ قابل ترجیح ہوگی، اور اس کے آگے اگر اس سے بھی میچ نہیں کر رہا ہے تو انسانی عقل کے سمجھ کے اندر ہو، سمجھ سے بالا تر نہیں ہو، عقل اس کو معقول سمجھے۔ اس طرح کے بہت سارے اصول ہیں جن کی بنیاد پر وجہ ترجیح طے کی جاتی ہے۔ اب وہ ایک لمبا کام ہے،
اس پہ ہم لوگ منتھن کریں تو شاید کچھ اور نئی چیز سمجھ میں آئے، لیکن معلومات کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو ایک بات تو یہ تھی سمجھنے کی سورہ کے سلسلے میں۔ ہاں ہاں، ایسا کچھ ہے نا، لیکن دو ٹوک انداز سے نہیں، اسی لیے اختلاف ہے۔ جہاں دو ٹوک انداز سے ہوتا ہے وہاں تھوڑا نا اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے اب صحابہ میں سے بعض بیان کرتے ہیں اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اب وہ حدیث کے زمرے میں تو آتا ہے لیکن کیٹیگری میں ایک درجہ کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو آثار بولتے ہیں۔ اب جب ایک درجہ کم ہو جاتا ہے تو اس میں کلام کی گنجائش نکل آتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے دو دو چار کی طرح کہا ہو کہ فنا مراد ہے، ایسا نہیں۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی آراف کے سلسلے میں۔ دوسری بات جو سمجھنے کی تھی وہ یہ ہے کہ یہ سورہ ہے تو مکی، لیکن مکے کی انتہائی آخری دور میں نازل ہوئی، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے آخری سورہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ یہی تھی، بلکہ اس کی بعض آیتیں مکے میں نہیں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو مضمون ہے وہ مضمون بھی اس رائے کی تائید کرتا ہے۔ مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ اس پوری سورہ میں جو بڑی بڑی اقوام عرب کے حدود سے قریب تر گزری ہیں، ان قوموں میں آنے والے نبیوں کا تذکرہ ہے اور ان نبیوں کی کوششوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ان پر جو عذاب نازل ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ سب کے سب ایسے ہی انبیاء کے تذکرے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس طرح سے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ تو اب اس کا مفہوم اور مطلب یہ نکلتا ہے کہ گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے اس سورے کے ذریعے کہ مختلف پچھلی قوموں کے پاس اللہ کے نمائندے یا رسول آئے، انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے سمجھانے کی کوشش کے باوجود جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ گویا یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح فرد ایک زندگی پاتا ہے، اس میں جو کچھ کرنا ہے کر لے، اس کی موت کا وقت طے ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو وہ مار دیا جاتا ہے، ویسے ہی قوموں کے لیے بھی ایک مدت طے ہے، جو کرنا ہے کر لے۔ سمجھنے سمجھانے کے لیے رسول آیا، سمجھا دیا، اس کے ہوتے ہوئے بھی اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک سمجھانے کی ضرورت باقی رہتی، لیکن جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ قوم بھی ہلاک کر دی جاتی ہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ اجل، یہ الفاظ آئے، یعنی ہر قوم کے لیے ایک معینہ وقت ہے۔ اجل کے معنی ہوتے معینہ وقت، لیکن یہ اس معینہ وقت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا آخری وقت موت، اسی لیے اجل کا ترجمہ موت بھی ہے۔ اجل کو لبیک کا یعنی موت کو لبیک کا۔ تو یہ جو سیاق ہے گویا اس طرح کا سیاق ہے کہ پچھلی قومیں نہیں مان کے دے رہی تھی تو وہ ہلاک کر دی گئی۔ تمہارے درمیان بھی تمہارے بگاڑ کو دیکھ کر کے اللہ نے رسول بھیجا، اپنی ہدایت بھیجی، وہ اس نے تم تک پہنچا دیا، لیکن تم مان کے نہیں دے رہے ہو، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو، تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہو سکتا ہے۔ تمہارا انجام بھی کیا ہے؟
वैसा ही हो सकता है। तो गोया कौमों की हलाकत के हवाले से, या बाज लोग लिखते हैं कि एक कौम तबाह बर्बाद करके जब नई कौम बर्पा की जाती है, इस्तिब्दाल कौम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसका इसमें जिक्र है। तो गोया अब तुम्हारे लिए इत्माम हुज्जत होगी, अब तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा, तुम्हारी जगह अब दूसरे लोगों को खड़ा किया जाएगा। ये है थीम, ये है मरकजी मौजू जो इस पूरे सूरे में उभरा हुआ नजर आता है, और वो इस बात की तायीद करता है कि ये मक्के के आखिरी दौर ही में मौजू है या मुनासिब है या सूट करने वाली चीज है। ये है इस सूरे का पस मंजर या इस सूरे के नुज़ूल का मौका और महल। ये दो बातें सामने रखने के बाद अब हम लोग आयत को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली आयत क्या है? अलिफ लाम मीम स्वाद। ये तो हरूफ मुक़त्ताअत है, इससे बहसें पहले हो चुकी, लेकिन पीछे जो बहस हुई थी उसमें और आज एक नई बात में थोड़ा सा फर्क, इसलिए मैं वो नई बात भी रखना चाहता हूं। पीछे हम लोगों ने हरूफ मुक़त्ताअत के सिलसिले में ये पढ़ा था कि वो ये इल्जाम देते थे कि ये मोहम्मद का गढ़ा हुआ कलाम है। उनको चैलेंज किया गया कि मोहम्मद जैसे इंसान है, तुम भी इंसान हो, अगर कहते हो कि मोहम्मद का कलाम है तो ऐसा कलाम पेश करो। तहदीद की गई, उनको चैलेंज किया गया। तो अमूमन ये हरूफ मुक़त्ताअत उन सूरतों के शुरू में है जहां की इस तरह का चैलेंज पाया जाता है, अमूमन 100% नहीं। और उससे ये समझाने की कोशिश की जाती है कि इस चैलेंज का वो जवाब नहीं दे सके, इसका मतलब ये कि उनका इल्जाम गलत था और कुरान अल्लाह का कलाम। इस चीज को समझाने के लिए अलामती तौर पे ये हरूफ मुक़त्ताअत शुरू में रखे गए। लेकिन एक राय ये भी है कि जिन सूरतों के शुरू में ये हरूफ मुक़त्ताअत आए हैं, उन सारी सूरतों में मुख्तलिफ कौमों की हलाकत का तज़किरा है, कौमी लिहाज से। उन सूरतों में, और जिन सूरतों के शुरू में ये नहीं आए हैं उसमें ये तज़किरा नहीं। एक तहकीक है, एक राय है, उस पर भी गौर करना चाहिए, इसलिए कि अमूमन मक्की सूरतों में ये नहीं मिलता, सिवाय यहाँ के जो बिल्कुल आखिरी दौर की है, और मदनी कई सूरतों में ये मिलता है। इसलिए कि मक्की सूरतों में तो गोया सिर्फ इबलाग, तबलीग और तज़किये का अमल जारी था, और हिजरत करने के बाद अब सफाई का अमल भी शुरू हो गया था, और धीरे धीरे उनको ढकेल करके आखिरी नतीजे तक पहुंचाने का अमल भी शुरू था। इस तनाजुर में मुख्तलिफ अंदाज से दलाइल पेश करते हुए राय पेश की जाती है, और इस सूरे में तो बिल्कुल वाज़ेह है कि मुख्तलिफ कौमों की हलाकत का तज़किरा है, इसलिए तंबीही तौर पर ये हरूफ मुक़त्ताअत उन सूरतों के शुरू में लाए जाते हैं। आगे की जो आयत है, आयत नंबर 2, उसमें क्या कहा जा रहा है? हुजूर को खिताब करके कहा जा रहा है कि ये कुरान जो आप पे नाजिल हो रहा है, ये किताब है जो नाजिल की गई है आपकी तरफ। बस इस किताब से कोई तंगी आपके दिल में नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुजूर के दिल में कोई तंगी थी? फिर ये क्यों कहा जा रहा है? बाज लोग तर्जमा करते हैं तंगी के बजाय शक, हरज का। इस किताब के सिलसिले में आपके दिल में कोई शक नहीं होना चाहिए,
چاہے ہم تنگی مانا لیں چاہے شک مانا لیں، کیا حضور کے دل میں ایسا کوئی خیال تھا؟ نہیں تھا۔ اصلاً حضور کو مخاطب کر کے جو دوسرے مخاطبین ہیں ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں اصلاً اس کتاب کی وجہ سے تنگی پائی جاتی ہے، اس کتاب کی وجہ مومن نہیں، کفار یا دوسرے کمزور مومنین، یا تمہارے دلوں میں اس کتاب کے حوالے سے شک پایا جاتا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ کیوں تنگی پائی جاتی ہے، کیوں شک پایا جاتا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا رسول آتا ہے، اللہ کی کتاب آتی ہے تو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اب ہدایت کا سامان ہو گیا، حالات اچھے ہوں گے، یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ دعوت پیش کی جاتی ہے تو کشمکش کی ایسی شکل پیدا ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ حالات تو اور برے ہو گئے۔ اب جو لوگ حقائق کو نہیں سمجھتے وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کہا گیا تھا کہ حالات بدلیں گے، اچھے سے اچھے ہوں گے، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ نکلے گا، اللہ کا یہ انعام ہوگا، وہ انعام ہوگا، اور یہاں تو الٹا ہو رہا ہے، حالات تو بگڑ رہے ہیں، لوگ روز ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہم روز پریشانی میں اور دن بدن مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کے ساتھ دن بیت رہے تھے، اور جس دن اللہ کے رسول نے دعوت دی اور جس دن آپ نے ہجرت کی، دونوں احوال میں کیا فرق ہے؟ وہاں تو ان کی ذات کو گوارا کیا جا رہا تھا، بات کی جا رہی تھی، موٹیویٹ کر کے، لالچ دے کر کے، دباؤ ڈال کر کے ان کو اپنے خیمے میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن جس وقت ہجرت کی اس وقت ان کو مار کے ختم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، جو ایک انتہائی بات تھی۔ یہ اور شدید صورتحال ہوئی۔ اللہ کے رسول کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن جو دوسرے لوگ تھے وہ یہ سوچنے لگے کہ کہاں تو خوشخبری اور بشارت اور حالات کی تبدیلی کا ڈھڈورا پیٹا جا رہا تھا، اور یہاں تو بد سے بدتر صورتحال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اس قرآن کے ذریعے کہی گئی تھی وہ بات صحیح نہیں ہے۔ شک شبہ پیدا ہونے لگتا ہے، تنگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے کہنے والے کہتے ہیں نا کہ جو لوگ اسلامی جماعت چلا رہے ہیں، تحریک اسلامی چلا رہے ہیں، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرنے، اسلام کو مان لینے کے بعد، اسلام کا بول بالا ہو جانے کے بعد ہر چیز پلٹ جائے گی، سب کے سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کاز لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا تو انہیں کے مخالف ہو گئی اور ان کی حالت تو بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اب لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ دعویٰ تو صحیح نہیں لگتا، یہ خوشخبری تو معقول نہیں لگتی، یہ بات تو بہت زیادہ نتیجہ خیز نہیں لگتی۔ یہ جو ذہن ڈیولپ ہونے لگتا ہے مشکلات میں اور پریشانیوں میں اور دشمنوں کی زیر اثر آنے کی وجہ سے دباؤ کی حالت میں، اصلاً اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اس قرآن کی وجہ سے ایسی تنگی پیدا ہو گئی ہے، ایسے مشکل حالات پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہی شک میں پڑ جاؤ کہ یہ بات جو دعوے میں کہی گئی تھی وہ گویا صحیح نہیں تھی۔ آگے اس کی مزید کچھ وضاحت کی گئی۔ کیا دیکھیے، رائے دونوں ہے نا، رائے دونوں ہے، لیکن جو زیادہ بہتر رائے ہے وہ پورا قرآن مراد لینے کے سلسلے میں، اس لیے کہ اس سورہ میں تو قرآنی تعلیمات کا صرف ایک آسپیکٹ ہے نا،
सारे एस्पेक्ट तो नहीं है। और जिस वक्त ये नाजिल हुई उससे पहले बहुत कुछ नाजिल हो चुका था जिसमें बहुत सारे पहलू लोगों के इल्म में आ चुके थे, और असलन उसी बैकग्राउंड में कहा जा रहा है कि तंगी नहीं होनी चाहिए, शक नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लेना बेहतर है। आगे भी जो बात कही जा रही है लेकिन जरा रही ताकि तू डराए, तो डराने का अमल जो है ये तो पहले वही के बाद जो दूसरी वही आई है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, इंज़ार की बात तो उसी वक्त की गई है। और ये कुरान जो है वो डराने का जरिया है, ये बात भी पहले दिन से है, सिर्फ ये सूरत हो ना जरिया है। वैसे ही कहा जा रहा है ज़िक्रा लिल मोमिनीन, तो सिर्फ ये सूरत हो ना है, पूरा कुरान है, उसमें ये सूरा भी शामिल है, तो वो मफहूम ज्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, अब आगे जो चीज समझाई जा रही है वो ये जो तंगी या शक की एक कैफियत महसूस हो रही है, उसकी वजह से कुरान पर ईमान या कुरान के अहकामात पर अमल में कोई कमी या कमजोरी नहीं जाहिर होनी चाहिए। कहा गया इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, पैरवी करो उसकी जो तुम्हारे तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें से कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। और क्या, वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, और उसके अलावा तुम करीबी लोगों की पैरवी ना करो। वली के माने तो करीबी होता है, जमा उसकी औलिया है, या वली के माने सरपरस्त होता है, जमा उसकी औलिया है, माना कोई भी ले। है ये कि इंसान जिस माहौल में काम करता है जो लोग सामने वही करीबी होते हैं, और जिस माहौल में वो जीता है वहां उनके सरपरस्त सबसे पहले दबाव बनाते हैं, इसलिए कि सरपरस्त को ये खतरा होता है कि ये तो हमारे तरीके से हट के नए तरीके से चला जाएगा। तो कहा जा रहा है वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया, कि जो कुरान तुम पर नाजिल किया गया उसको छोड़ करके, या अल्लाह की जो अहकामात हैं उसको छोड़ करके औलिया की पैरवी ना करो, इसलिए कि उनकी पैरवी करोगे तो कहीं ना कहीं सीधा रास्ता मिस करोगे, सीधे रास्ते से भटक जाओगे। कलीलम मा तज़क्करून, ये नसीहत तो की जा रही है लेकिन कम ही लोग इस तरह की नसीहत पे अमल करते हैं। अमूमन ज़हन क्या पाया जाता है, बाप दादा का तरीका कैसे छोड़ा जाए। हाँ, इसमें बड़े बड़े लोग पागल थे। उसी को कहा जा रहा है कलीलम मा तज़क्करून, वो नसीहत या तुम नसीहत हासिल नहीं करते, कम ही, थोड़ा। अब यहां पर दो बातें हैं जो अहम हैं समझने की। एक बात तो ये है कि औलिया का दायरा कहां तक है। दो चीजों की तरफ तो मैंने इशारा किया, एक तो करीबी, कभी कभी दोस्त के झांसे में भी आते हैं, दोस्त के तरीके पर भी चलते हैं, दोस्त की बात भी मानते हैं, और कभी कभी सरपरस्त के दबाव में भी आते हैं, सरपरस्त की बात भी मानते हैं। लेकिन सरपरस्त से जो ऊपर होते हैं, वक्त के हुक्मरां, वक्त की क़यादत, वक्त के लीडरान, क्या उनके ज़ेरे असर लोग नहीं होते? करना पड़ता है। तो औलिया का मफहूम सिर्फ इतना महदूद नहीं है, है ना, फैला हुआ है। इंसान जिसके भी ज़ेरे असर आता है, जिसके भी ताबे बन जाता है किसी भी वजह से, औलिया का इतलाक सब पर होगा। ये खास बात है जो समझने की। हत्ता कि लोग मसलक परस्ती में जो मुब्तला होते हैं ना, वहां भी इमाम साहब औलिया के दायरे आ गए।
ٹھیک ہے، ہاں 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 ہاں، اس لیے کہ نازل حضور پر ہوا، لیکن نازل تو ہمارے سب کے لیے ہوا ہے نا، جو بھی مخاطب. ہاں 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 ہاں، تو ما انزل الیکم کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے ذریعے جو چیز نازل کر کے تم تک پہنچائی گئی ہے اس کی اتباع تم پہ لازم ہے، ورنہ کل کو کیا. ایک منٹ، ہاں، وہاں تو یہ ہے کہ پہلا مخاطب حضور ہے، حضور کے واسطے سے سب لوگ ہیں، ٹھیک. اسی کو یہاں آگے کھول دیا گیا ہے. کھول اس لیے دیا گیا ہے کہ بہت سارے عذر کرنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ضروری ہے کہ حضور پر نازل ہونے والی کتاب ہی مانی جائے؟ اللہ کی کتاب تو اس سے پہلے بھی موجود تھی. یہود اور نصارہ کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس تو خود کتاب ہے، ہم کیوں قرآن کو مانیں؟ اوپر نہیں ہے، غور کیجیے، الیکم تمہاری طرف، تو ظاہر ہے کہ جو نہیں، حضور کی طرف نازل ہوا، لیکن حضور کے واسطے سے آپ کی پوری امت کی طرف ہے نا. تو یہاں حضور کو مخاطب کیا گیا تھا، لیکن حضور کے ساتھ ساتھ سارے لوگ مخاطب تھے، جس کا اشارہ میں نے پہلے دیا ہے. وہ تو صرف نمائندے کی حیثیت سے وہ. اور اس میں سمجھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ کہیں بھی اگر قائد مضبوط ہے، ثابت قدم رہنے والا ہے، تو پیچھے کے لوگ بھی مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں. اور وہی شک میں پڑ جائے، وہی پریشانی کا مظاہرہ کرنے لگے، تو پیچھے کے لوگ تو اور زیادہ شک میں پڑ جاتے ہیں، پریشانی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں. اس لیے پہلے قیادت کو سدھارنا اور سنبھالنا ضروری ہوتا ہے، بعد میں لوگوں کو سدھارنا اور سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سارے پہلو ہیں جب کھولیں گے تو ٹھیک ہے. تو تیسری آیت میں ایک بات تو یہ تھی اولیاء کی، اس کا دائرہ بظاہر لفظ کے لحاظ سے محدود ہے، لیکن اپنی وسعت اور معنویت کے لحاظ سے بہت پھیلا ہوا ہے. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے علاوہ کسی کی کوئی بات قابل اتباع نہیں. جیسے ہوتا ہے نا، میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، تو ہم اس رائے کے پابند ہیں. پابند تو صرف شریعت کے. کسی کی رائے سے بھی اختلاف درست ہے، کسی کی بھی رائے کو رد کرنے کا حق موجود ہے. اگر معقول لگتا ہے تو ہم اپنا لیں گے، غیر معقول لگتا ہے نہیں اپنائیں گے. لیکن شریعت کے معاملے میں یہ نہیں کہ معقول لگے گا تو اپنائیں گے اور غیر معقول نظر آئے گا تو نہیں اپنائیں گے. وہاں ہر قیمت پہ ماننا ہے. اسی کو کہا گیا کہ تمہیں تو ہر قیمت پہ جو چیز نازل کی گئی تمہاری طرف اسے ماننا ہے. اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کی کوئی بات ہے اس کو نہیں ماننا ہے. اکثریت تو الٹ اس لیے کرتی ہے کہ دوسرے لوگ انہی کے جیسے انسان ہیں اور انسانی سہولت کے لحاظ سے ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ ان کو آسان لگتا ہے، اپنا لیتے ہیں. اب کتنا آسان ہے کہ صرف نوافل اور فرائض کا اہتمام کر کے جنت ریزرو ہو جاتی ہے. تبلیغی جماعت جو دین پیش کرتی ہے اس میں یہی تو ہے، نہ ہر نہ کھٹ کھٹ، نہ ٹینشن، نہ مسئلہ. مسئلہ تو کب ہوتا ہے جب غیر مسلموں کو جا کے دعوت دے. مسئلہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ان کو کہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، جب کہیں کہ تمہارا یہ شرک غلط ہے، تمہارا یہ تیوہار غلط ہے،
تمہارا یہ کھانا پینا حرام ہے، یہ کہہ کے دیکھیے، مسئلہ تو وہاں کھڑا ہوگا، لیکن اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ جنت مل جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ دیجئے، میں صرف حضور کی مثال دیتا ہوں۔ حضور اپنی شخصی زندگی میں نبی بننے سے پہلے بھی تو ایک شریف انسان تھے، صادق اور امین سب لوگ کہتے تھے، اور احترام اور عزت کرتے تھے، کسی سے کوئی جھگڑا تھا ان کا؟ لیکن جس دن انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھا اور کلمے کی دعوت دینی شروع کی، اسی دن سے دشمنی شروع ہوئی کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر ہم اپنے طور پر ایک شریفانہ زندگی گزاریں، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو مطالبہ کرتے ہیں سب، لیکن ہم اگر انگلی اٹھا دیں کہ تم جسے پوچھتے ہو وہ صحیح نہیں ہے، ہم جس کو کہہ رہے ہیں پوجنے کے لیے وہی صحیح ہے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے سمجھنے کی۔ ہاں، تو لوگوں نے دین کو آسان بنا کر کے حلوہ کی طرح پیش کر دیا ہے تاکہ زیادہ مسئلہ نہیں ہو، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس راہ میں تو ابتلاء و آزمائش لازمی ہے، ان کے لیے سب مسئلہ ہے، ان کے لیے سب مسئلہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اصل کام تو وہ ہے۔ یہ تو میں نے سمجھنے کے لیے صرف اشارہ دے دیا ہے۔ آج کی صورتحال میں، آج کی صورتحال میں ہمارے لیے فیلڈ بڑی ہے، ہمارے لیے اسکوپ زیادہ ہے، ہمارے لیے ذمہ داری زیادہ ہے، ہمارے لیے اجر بھی زیادہ ہے، ہمارے لیے اجر بھی زیادہ ہے۔ اجر کیسے زیادہ ہے؟ احادیث میں کیا یہ بات نہیں آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں جن لوگوں نے تجدید دین کا کام کیا ہوگا اسے خصوصی اہتمام سے تلاش کریں گے، ان کو خصوصی مقام عطا کیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے براہ راست اللہ سے رسول جیسا تعلق نہ ہونے کے باوجود رسالت کا فریضہ انجام دیا ہوگا، ان کا اعزاز اس سے زیادہ ہوگا۔ بالکل ہمارے لیے بھی، اور عربوں کے لیے یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو یہ اسکوپ نہیں ملا ہوا ہے، لیکن بنی اسرائیل کی طرح دوسرا اسکوپ تو ہے۔ بنی اسرائیل جیسی بگڑی قوم نام لیوا تو تھی اسلام، ایمان اور اسلام ہی کی، اللہ اور رسول ہی کی، لیکن دنیا بھر کی شرارتیں کرتی تھی، تو وہی حال ان عربوں کا ہے۔ ان کی اصلاح بھی ایک کار دارد ہے، کرتے کرتے تھک گئے انبیاء بنی اسرائیل۔ ہاں سب سے اور جو محترم جگہیں ہیں وہاں جانے کی سب کو اجازت مل رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ سارا بگاڑ ہے نا، لیکن ایک کو پہلا کام کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرا کام اس وقت کیا جائے گا جب پہلا کام ہو جائے گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا پہلا کام یہ ہے، تو ہمارے یہاں مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کو سدھارو تب غیر مسلموں کو سدھارنے کی بات کرو، یہ مطلب غلط ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ چلے گی۔ آپ کو پھوڑا بھی ہوا ہے اور بخار بھی ہے، تو صرف بخار کا علاج کریں گے، پھوڑا کا علاج نہیں کریں گے۔ کسی ایک کو چھوڑیں گے تو نقصان ہوگا کہ فائدہ؟ تو یہ جو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں اصل غلطی ہے۔ بس یہ کہیں کہ یہ دو خرابیاں ہیں، اس میں ترجیحی یہ ہے
لیکن ہم جب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ پہلے وہ، اس کا مطلب دوسرا کام جو ہے پہلا ہو جائے گا تب دوسرا ہوگا، اور وہ کبھی ہوگا نہیں تو یہ دوسرا کام بھی کبھی ہوگا نہیں. یہ جھول ہے اس میں، جس جھول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ دنیا جب تک ہے کشمکش تو رہے گی، اچھے برے رہیں گے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، دور کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے میں نے وہ پکڑ لیا ہے. جی آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پس آئی ان بستیوں کے پاس ہماری پکڑ. باس مانے اصل میں ہوتا ہے سختی سے پکڑنا، گرفت کرنا. بعض لوگ عذاب بھی ترجمہ کرتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ عذاب بھی ترجمہ کرتے ہیں. پس ان کے پاس ہماری پکڑ یا ہمارا عذاب آیا. بیاتن، بیات من ہوتا ہے رات گزارنے کی حالت میں. بیت مانے گھر ہوتا ہے نا، تو گھر کو بیت کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عموماً گھر میں رات گزاری جاتی ہے. دن میں تو لوگ ادھر ادھر گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں اپنی مفید ضرورتوں سے، لیکن دن میں آ کر کے وہاں آرام کرتے ہیں. تو بیت اس لیے کہا جاتا ہے، اسی سے بنا ہوا لفظ ہے بیاتن. بس ہماری گرفت یا پکڑ یا عذاب ان کے پاس آیا بیاتن، رات کے وقت میں، رات گزارنے کی حالت میں. او ہم قائلون، یا وہ قیلولہ کرنے والے تھے. قائل مانے بولنے والے نہیں، ہم لوگ تو بولتے ہیں قول مانے بولنا، قائل مانے بولنے والا. یہاں قائل مانے بولنے والا نہیں، یہاں قائل مانے قیلولہ کرنے والا ہے نا. یہاں یا ہے وہاں واو ہے، لیکن چاہے یا ہو چاہے واو ہو، ذوالفعل معروف تو ایک ہی شکل پہ آتا ہے، چاہے بائعون آئے چاہے قائلون آئے. ٹھیک ہے. تو قیلولہ لفظ جو ہے ہم لوگ آسانی سے سمجھتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. دوپہر میں تھوڑا آرام کرنے، چاہے نیند آئے چاہے نہیں آئے، ہے نا. تو یہاں کیا ہے، جو ان کے آرام کا وقت تھا، فرصت کا وقت تھا، غفلت کا وقت تھا، ایسے وقت میں اللہ کے عذاب میں ان کو آ دبوچا. ٹھیک. اب وہ بستیاں کون سی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا؟ اور ہاں یہ اصل میں کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ دن ہو کہ رات کبھی بھی اللہ کا عذاب پکڑ لیتا ہے. جیسے رات میں عذاب آیا کس پر؟ لوط علیہ السلام پر، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم پر. اور دن میں قیلولے کے وقت عذاب آیا کس پر؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر. آگے سب تذکرہ ہے اسی سورہ میں. تو اب دن کا تذکرہ بھی ہو گیا، رات کا تذکرہ بھی ہو گیا، گویا کسی بھی وقت عذاب آ جاتا ہے. خاص طور سے ایسے وقت میں جبکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شانتی کا وقت ہے، اس وقت اگر کوئی چیز ہو جائے تو زیادہ پریشانی ہوتی ہے، زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کے اظہار کے لیے یہ الفاظ ہو سکتا ہے آئے ہوں، واللہ عالم. اس مفسرین نے تو صرف اتنا لکھ دیا ہے وہ غفلت کی حالت میں ہوتے ہیں اس لیے اس وقت کا تذکرہ ہے. لیکن یہ بات 100% ہضم نہیں ہوتی. جو چیز زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی وقت اللہ کا عذاب ان پہ آ دھمکتا ہے، چاہے وہ رات کا وقت ہو چاہے دن کا وقت، چاہے وہ آرام کا وقت ہو یا آرام کا وقت نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ مثالیں اور بھی ہیں، لیکن اب بالخصوص انہی دو اوقات کا اشارہ کیوں کیا گیا اور غور کرنا چاہیے.
اس سے زیادہ ابھی نہ میرے ذہن میں ہے نہ میری پڑھائی میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. بس ان کی پکار نہیں تھی، ان کی جو قومیں ہلاک کی گئیں، جو بستیاں ہلاک کی گئیں، جبکہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا. یعنی اس وقت وہ نہیں کچھ بول رہے تھے، نہیں کچھ کہہ رہے تھے سوائے اس بات کے کہ انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے. گویا انہوں نے اعتراف جرم کر لیا، گناہ کو تسلیم کر لیا، اپنی غلطی کو مان لیا. اس لیے کہ عذاب کے بعد انکار کرنے کی کوئی بیس تو رہی نہیں، رد کرنے یا جھٹلانے کی کوئی بنیاد تو رہی نہیں. جھٹلا بھی دیں تو کیا فرق پڑے گا، رد کر دیں تو بھی کیا وہ نہیں آئے گا؟ آ گیا، جھیل رہے ہیں تب تو مانیں گے ہی. اس وقت توبہ بھی نہیں ہے، کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کوئی رائے فرار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں صرف اشارہ اس لیے دے دیا گیا ہے کہ بات کے پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بات کے اعتراف جرم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس سے پہلے کوئی اعتراف جرم کر لے، توبہ کر لے، معافی تلافی کر لے، سارے دروازے کھلیں. اس سے پہلے کوئی غلطی مان لے، سارے دروازے کھلیں. تو تشویق بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے کہ ابھی تو تمہارے لیے موقع ہے، لیکن بعد میں موقع نہیں رہے گا، یہ چیز سمجھ لو. ہاں ہاں تم بھی یہی کہو گے، تو اس کو کہنے سے پہلے آج ہی کیوں نہیں کہہ کر کے اپنے آپ کو سرخرو کرنے کی کوشش کرتے. یہ ہے. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ معاملہ یہی نہیں ہے کہ تم صرف اعتراف کر لو گے، جواب طلبی بھی ہوگی، اور سب سے جواب طلبی ہوگی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم ضرور بالضرور کیا کریں گے؟ جن کی طرف وہ لوگ بھیجے گئے ہیں ان سے سوال کریں گے. یعنی جو رسول جن کو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان رسولوں سے سوال کریں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف بھیجے گئے ہیں. مرسل، مرسل مانے بھیجنے والا، مرسل مانے بھیجا جانے والا. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسولوں سے بھی سوال ہوگا اور رسول جن کی طرف بھیجے گئے ان سے بھی سوال ہوگا. رسول سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور ان کی قوموں سے، ان کی امتوں سے یہ سوال ہوگا کہ انہوں نے پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا، تم بتاؤ. دونوں کہیں گے کہ ہم نے کیا تھا. رسول کہیں گے کہ ہم نے پہنچایا تھا، اور ان کی قومیں کہیں گے کہ ہاں ہاں پہنچایا تھا. اس وقت بھی گویا اعتراف ہی کریں گے کہ ہاں جو تقاضے تھے وہ پورے کیے گئے تھے. اس کے باوجود نہیں مانا تو ظاہر ہے کہ اب سزا تو مقدر ہے. ایک چیز البتہ سمجھنے کی ہے کہ ذمہ داری جواب دہی کی ایک طرفہ نہیں. صرف داعی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے پہنچایا کہ نہیں پوچھا اس سے جواب طلب کیا جائے گا. مدعو کی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر کسی نے دعوت پہنچا دی تھی تو اس پر اس نے کیا رد عمل دیا، مانا کہ نہیں مانا. تو یہاں گویا یک طرفہ بات نہیں ہے، دو طرفہ بات ہے. سب کو اللہ تعالیٰ کٹہرے میں کھڑا کرے گا تاکہ بات پوری ہو. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اتنی تاکید کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہے؟ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اتنی تاکید کے ساتھ کیوں کہہ رہا ہے؟
جو لوگ کی انکار کرنے والے ہوتے ہیں، رد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی جواب طلب کرنے والا نہیں ہے، ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی کل ہے، کل پتہ نہیں زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو ان اسباب سے ان کے اندر ڈھیٹ پن پایا جاتا ہے۔ کیا پایا جاتا ہے؟ ڈھیٹ پن۔ اس ڈھیٹ پن کے جواب میں اتنے ہی سخت سوال اور مواخذے اور گرفت کا بیان بھی ضروری تھا، اس لیے یہ پیرایہ بیان۔ آگے اور کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَا نَقُص، ہاں نبی ہیں، وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور جب ہم سوال کریں گے تو ساری رپورٹنگ بھی پیش ہوگی کہ دنیا میں کس نے کیا کیا تھا اور کس کا کیا رد عمل آیا تھا۔ اسی کو کہہ رہا ہے وَلَنَقُصَّنَّ، اور ہم بیان کریں گے علیہم ان پر، بعلم، اپنی جانکاری کی بنیاد پر۔ ہم نے جو اپنے ذرائع سے ساری تفصیلات ریکارڈ کروائی ہیں، کرامن کاتبین ہے، کائنات کی ہر چیز کو اس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اس کے سامنے یا اس کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ریکارڈ کرے، چاہے ہمارا یہ چمڑا یہ بھی گواہی دے گا، یہ زمین بھی گواہی دے گی، یہ پہاڑ بھی گواہی دیں گے، یہ پودے بھی گواہی دیں گے، کوئی بھی گواہی دے گا۔ ٹھیک، اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ تم نے کیا ہے اپنے علم کی بنیاد پر ان سب کو ریکارڈ کیا ہے، اور وہ سب ہم اتمام حجت کے لیے تمہیں سنائیں گے، دکھائیں گے، بتائیں گے۔ وما کننا غائبین، اور ہم غائب نہیں تھے۔ غائب نہیں تھے کا مطلب ہے کہ ہم غافل نہیں تھے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، ہم بھول نہیں گئے، ہمارے کیا کہتے ہیں توجہ کسی اور طرف نہیں ہو گئی، بلکہ ہم برابر تمہاری نگرانی کر رہے تھے، واچ کر رہے تھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب اتمام حجت کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن صرف سچائی کا وزن ہوگا، اور اس دن وزندار ہوگا حق، یہ ہے لفظی معنی۔ اس دن وزن ہوگا یا ویٹ ہوگا حق کا، یا حق کے لیے، یا حق کو، اور باطل گویا کیا ہو جائے گا؟ بے وزن ہو جائے گا۔ سیدھا سادہ مطلب یہ۔ اب حق کہتے کس کو ہیں؟ ایک سوال وہ بھی، بہت سادہ لفظوں میں کہنا ہو تو حق کہتے ہیں اس چیز کو جس کے صحیح ہونے کو ہر آدمی تسلیم کرے۔ ہر آدمی تسلیم کرے، سچ بولنا حق ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی اس کا انکار کرتا ہے دنیا میں؟ جھوٹ بولنا غلط ہے، کوئی اس کا انکار کرتا ہے؟ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہو سکتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کیا۔ جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ خالق نہیں ہے، ایک مالک نہیں ہے، وہ بس یہ کہتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے دوسرا ہے۔ وہ یہ نہیں مانتے، الگ الگ ہے۔ جو لوگ الگ الگ مانتے ہیں وہ بھی ان میں ایک بڑا مانتے، جیسے ایشور، اس کے اوپر ایک پرمیشور مانتے ہی مانتے ہیں۔ صرف یہ ایک گروپ جو ناہنجار ہے ملحدین کا، وہ بھی کہنے کے لیے، صرف کہنے کی حد تک اس بات کو نہیں مانتا کہ کوئی بڑا ہے، لیکن جو حقائق ہیں ان کو وہ تسلیم کرتا ہے تو آٹومیٹک اس
گویا وہ بھی اس کو مان رہا ہوتا ہے. مثلا چاہے کوئی ملحد ہو موت کا انکار تو کرتا نہیں. اب موت دینے والا کوئی ہے یا موت برحق ہے اس کو تو مان رہا ہے. چاہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے, کوئی مالک نہیں ہے, کسی کی نہیں چلتی, آپ سے آپ چل رہا ہے, لیکن موت آپ سے آپ کیسے آ جاتی؟ اس کا جواب کچھ نہیں. تو کہنے کے لیے وہ کہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آ کر کے ان کی گاڑی اٹک جاتی, ان کی گاڑی رک جاتی ہے اور کوئی جواب نہیں ہوتا اس حق کو تسلیم کیے بغیر. اس طرح کی جو حقائق ہیں جن کو جھٹلایا ہی نہ جا سکتا وہ اصلاً حق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس طرح کی جو حقیقتیں ہیں اس کا اصل وزن ہوگا, یعنی اصلاً ان کی بیس پر صحیح غلط کا فیصلہ ہوگا. اب اس میں اگر آپ تفسیر پڑھیں گے تو یہ ملے گا کہ سب سے زیادہ وزندار چیز کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس پلڑے میں وہ پڑ جائے گا وہ جھک جائے گا. مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ توحید سے بڑی وزندار چیز اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. لوگ صرف کلمہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ کلمہ پڑھ لیا وہی اتنی وزندار ہو جائے گی پلڑا جھک جائے گا. حالانکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حقیقت اتنی بڑی ہے کہ اس سے بڑی حقیقت اور کوئی اس کائنات کی ہے ہی نہیں. اصلاً اس کا وزن ہوگا جو اس پلڑے کو جھکا دے گا. نہیں جانتے. حدیث میں جو بات آئی وہ اپنی جگہ صحیح ہے, اور کئی حدیثیں اس طرح کی ہیں جو مل جائیں گی, آپ پڑھیں گے تفسیر ترجمہ کو. لیکن اس کا اصل مفہوم یہ کہا گیا والوزن یومئذ الحق, اس دن وزن کیا ہوگا؟ حق کا ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, پس جن کا پلڑا یا جن کی وزن کی جانے والی چیز نامہ اعمال کیا ہوں گے؟ بھاری ہوں گے. ہاں, وزن اس روز عین حق ہوگا. اصل میں ہے یہ کہ حق احادیث میں اللہ تعالیٰ کو بھی کہا گیا ہے نا. تو جو لوگ حق سے مراد اللہ لیتے ہیں وہ اس طرح کا کلمہ کرتے ہیں جو کیا ہے, ورنہ وزن تو اعمال کا بھی ہوگا, یہ بھی تو ہے. اور آگے وہ آ رہا ہے فمن ثقلت عین حق ہوگا کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی, ہے نا. حق اللہ تعالیٰ کو بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, عین حق کا مطلب ہے کہ حق کے علاوہ اور کسی چیز کا نہیں ہوگا. عین حق کا مطلب کیا ہے؟ صرف وہی حق ہی کا وزن ہوگا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا علم الیقین, اور اس کے آگے ایک بولتے ہیں عین الیقین بولتے ہیں, تو دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے؟ ہاں, ایک یہ ہے کہ اپنی اصل میں حق ہے, اور ایک یہ ہے کہ اس کی جانکاری حق ہے. وہ تو صحیح, میں نے بتایا نا کہ جو کانسیپٹ وہ لے رہے ہیں اسی کے لحاظ سے انہوں نے ترجمہ بیٹھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, بس وہ شخص جس کے ترازو جھک جائیں گے, ایک تو یہ, اور موزون کا مطلب ہوتا ہے وزن کی جانے والی چیز. تو بعض لوگ کہتے ہیں وزن کی جانے والی سے مراد کیا؟ عمل, اسے تولا جائے گا. موازین جمع اس لیے آیا کہ عمل بہت سارے ہوں گے, تو جن کے اعمال جھک جائیں گے, بھاری ہو جائیں گے, فاولئک هم المفلحون, پس وہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہونے والے. اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا,
بسبب اس کے جو وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے. آیات کے ساتھ ظلم کرنا مطلب یہ کہ نہیں مانتے تھے, جھٹلاتے تھے, انکار کرتے تھے, اس کے خلاف کرتے تھے. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور ہم نے تم کو مرتبہ دیا یا جمع دیا. مکنہ تمکین معنی ہوتا ہے کسی جگہ بالکل جمع دینا. ہم نے تم کو جمع دیا کہاں؟ زمین میں. یعنی اس طرح سے تم کو زمین میں بسا دیا کہ اب وہاں سے کوئی تم کو ہٹا نہیں سکتا. ٹھیک, یہ سب میں نے کیا ہے, سارا انتظام, ساری سیٹنگ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ, اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے سامان رکھے ہیں. معاش معیشہ کی جمع. معیشہ کا مطلب وہ چیز جس کے ذریعے زندگی گزاری جاتی ہے, اور وہ مختلف وسائل جو زندہ رہنے کے لیے ضروری, چاہے وہ ہوا ہو, پانی ہو, غذا ہو, مکان ہو, کچھ بھی ہو, سب اس میں آ جاتا ہے. قلیلا ما تشکرون, لیکن تم کم ہی شکر ادا کرنے والے ہو. یعنی یہ حقیقت تسلیم نہیں کرتے اور اس کا شکرانہ ادا نہیں کرتے. یہ اصلاً کس کو کہا گیا؟ کفار و مشرکین کو کہا گیا. اس وقت خانہ کعبہ کی وجہ سے جو تمہاری چودراہٹ قائم ہے سارے عرب میں اور عرب سے باہر, تمہارا ایک خاص وزن ہے اور ویلو ہے, اور تم اپنی جگہ سب سے بڑے بنے بیٹھے ہوئے ہو. یہ آپ سے آپ نہیں ہو گیا, ہم نے کیا ہے. ہم نے خانہ کعبہ بنوایا, ہم نے اس کو مرکزیت عطا کی, ہم نے اس کو شرف بنایا, ہم نے اس کو برکت دی, ہم نے اس کو پرامن جگہ بنایا. تو یہ سب ہم نے کیا ہے, اور یہاں کچھ نہیں تھا کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے. ہم نے یہاں وہ ساری چیزیں مہیا کرنے کے وسائل فراہم کیے. پانی نہیں تھا, زمزم کس نے نکالا؟ ہم نے نکالا. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے کی ہے, اس کا تقاضا تو تھا کہ تم اس احسان کو تسلیم کرتے اور شکرگزار بنتے, لیکن تم ناشکرے ہو اس لیے کہ تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. اور یہ دکھا کر کے گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں شکرگزار بندہ بننا چاہیے. اگر بنو گے تو تمہیں اور اللہ تعالیٰ دے گا, جیسے دوسری جگہ کہا گیا, اور نہیں بنو گے تو چھین بھی لے گا. اور ہوا وہی. پچھلی قوموں کی طرح یہ ہلاک تو نہیں کیے گئے, لیکن جو ان کی تمکنت تھی, جو ان کا خانہ کعبہ پر جماؤ تھا اور بھاؤ تھا, وہ تو ختم ہی ہو گیا. اور وہ تو ہمیشہ کے لیے پھر اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا. اب کوئی ان میں سے کسی کو تو اس کا چانس نہیں ملا, الا ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے چانس دے دیا. متولی اہل ایمان قرار پائے, اس کے جتنے عہدے تھے سب اہل ایمان کے پاس رہے. ایک چیز کی چابی ایک مخصوص خاندان کے پاس تھی جو اس وقت سے آج تک چلی آ رہی. اللہ کے رسول نے دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی ہمیشہ. آج بھی اسی خاندان میں. تو یہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے. نہیں, اس وقت وہ ایمان لائے تھے فتح مکہ کے موقع سے, ہاں, اور اسی وجہ سے آپ نے ان کو دے دیا تھا. اصل میں یہ تھا کہ تالیف قلب بھی کرنی ہے نا. تو اب جو لوگ بھی شریف النفس نظر آئے ان کے ساتھ آپ نے اعزاز کیا, اور جو بگڑے تھے ان کو کنارے لگایا تاکہ بیلنس رہے. یہ ہے. اسی پر تو انصار کو تھوڑا شکوہ ہو گیا تھا نا, سب مال غنیمت بانٹ دیا گیا, حتیٰ کہ اس چابی کے حوالے سے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے درخواست کی, آپ نے رد کر دی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے درخواست کی, آپ نے رد کر دی تھی.
नहीं, बनु उमैया को नहीं की। नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। उस्मान, तलहा नाम था या उस्मान नाम था। वो खानदान आज भी है, वो ढूंढोगे भी मिल जाएगा तफसीर किताबों में। तो आज का सबक यहीं ख़त्म करते हैं, फिर 11वीं आयत से नई चीज़ शुरू हो रही है, अगली बार ले लेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल